رانا صاحب، بہت سارے ایسے پاکستانی جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اگر وہ ویزے کے لیے کسی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا وہ کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ FIA کے بہت سارے کیسز ایسے بھی سامنے آتے ہیں جس میں یہی لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ویزا نہیں لگا، ویزے کے لیے پیسے دیے اور وہ ایجنٹ کھا گیا پیسے اور اس کا ویزا نہیں لگا. یا دوسری ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ اس کا ویزا لگ گیا، وہ بیرون ملک چلا گیا، وہاں جا کر اس کو پھر جو اس نے ویزا لگوانے کے لیے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، اس کا ورک پرمٹ نہیں وہاں جا کے لگتا، 6 مہینے 7 مہینے 1 سال لگ جاتا ہے اس کو، وہاں پر کوئی جاب بھی نہیں ملتی. تو ایسے پاکستانی جب ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے کیا لیگل ریمیڈی ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم انوالو نہ ہوں. لوگ اپنی ساری جمع پونجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جتنے ایجنٹس ہیں. اس وقت نہیں سوچتے کہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا، اس کے لیے ڈنکی لگانے کے بھی تیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ انہی پیسوں سے پاکستان میں کوئی کاروبار یا چیز کر لی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، مگر ہم نے یہاں کام نہیں کرنا ہوتا. اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. کوئی بھی ایجنٹ پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ کامیاب نہ ہو اگر ایک ادارہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہے FIA. FIA کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی میلے بھگت سے ہو رہا ہے. آف لوڈ کا بہت شور ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، 1 1.5 لاکھ ریٹ ہے، جس نے جانا وہ چلا جاتا ہے. باقی سب ڈرامہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف یہ کہ ڈیلی جس طرح ہوتا نہیں ہے کہ وہ پولیس والے نے اتنی FIR دے رہے ہیں، ٹریفک والے نے اتنے چلان کرنے ہیں، آپ نے اتنے بندے آف لوڈ کرنے ہیں. میں بہت سارے پتہ چلے جی کام، میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو روٹین ٹریولرز ہیں، انہوں نے وہاں بکنگز بھی کوئی ہیں، ہوٹل بھی بک کروایا ہوا ہے. ٹریول آپ کس طرح ٹریول سے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو FIA ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی FIA والوں کو پکڑا گیا، ریزائن کروائے گئے. وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کی سٹوریاں آپ کو سننے میں کو روز ملتی ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ہاں، اگر اب ایجنٹ وہاں پر آپ کو لے جاتا ہے، جو اس نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری نہیں کی، اس کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں جو کمپلیننٹ ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پیسے دیتے وقت بینکنگ چینل یوز کریں، کیونکہ اکثر لوگوں نے پیسے کیش دیتی ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس اکاؤنٹ کے اس اکاؤنٹ، اور پیسے اس کو دیں جس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے. اس کے بھائی بہن دوست کو مت دیں، چاہے وہ جو مرضی بہانے بنائے کہ جی میرا اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے. جس سے A اور B کا کانٹریکٹ ہے نا، ٹھیک ہے، تو B کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے دینے، اس وقت وہ لے لے گا. کیونکہ جہاں پہ بھی اکاؤنٹ بینک ٹرانسفر ہے وہاں پہ ہماری مضبوطی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کوشش کریں کہ ریٹرن لے لیں کہ میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، مجھے اس نے ویزا دینا، یہاں پہنچانا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، اس کی ڈیٹیل لکھ لیں، اتنے میں یہ اگریمنٹ ہوگا. اس کے بعد اگر وائلیٹ ہوتا ہے تو پھر مائیگرینٹ ایکٹ جو ہے اس کے سیکشن 17 اور 20 کے تحت جو بھی کارروائیاں یا ریلیونٹ اور سیکشنز جو ہیں اکارڈنگ ٹو offense جو اٹریکٹ کریں گے، ان کے مطابق جو ہے اس کارروائی جو ہے شروع کی جا سکتی ہے. پھر FIA اپلیکیشن دیں گے، پھر رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد آگے انویسٹیگیشن یا کارروائی چلنی شروع ہوگی. تو اگر ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھا ہوگا تو پھر عدالتیں بھی جو ہیں وہ بیل نہیں دیتی جب تک آپ پیسے ان کے واپس نہیں کرتے. تو نارمل کورس میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ ان معاملات کو جو میں نے یہاں پہ عرض کیے ہیں اگر اس کو رکھ لیں تو 99% آپ کی اماؤنٹ جو دی ہوتی ہے اس کی گارنٹیڈ ہوتی ہے، ادروائز ہے کہ وہ جیل میں سڑتا رہے. یہ چیز ہے. وہاں جو بیرون ملک پاکستانی ہے 6 مہینے 7 مہینے بعد اس کو کیا پہلے اپروچ کرنی چاہیے، کس ڈپارٹمنٹ سے، کہ اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں جو باہر بندہ چلا گیا ہے، دیکھیے وہاں پھنسا ہوا ہے، اس کو جاب بھی نہیں مل رہی، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا. دیکھیے اس کو پھر شاید بھائی جو یہاں سے چلا گیا ہے اس کی تو اب ہم آگے چیزیں نہیں کہہ سکتے، اس کو جانے سے پہلے کرنا چاہیے. اگر وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ میں آپ کو یہ پرمٹ لے دوں گا یا آپ کو یہاں کوئی لیٹر دے دیتا ہے، تو اب تو آن لائن سروسز ہیں ساری، آپ اس کو ویریفائی کر. بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، وہ یہی اپنی تکلیف بتاتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پھنس چکے ہیں. کبھی انہوں نے اس وقت بھی نہیں، وہ تو ہو گئی نا کہ چلیں وہ کمٹ کر کے غلطیاں ان سے ہوگی، کوتاہیاں ان سے ہوگی، وہاں پر تو پھر چلے گئے وہ، لیکن وہاں جا کر وہ اپنے اس ایجنٹ کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. سر انفارچونیٹ ہے، وہ ہے پاکستان ایمبیسیز یہاں پر، یعنی ان کو امبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے، اب امبیسی کس لیے بنائی جاتی؟ کسی ملک میں امبیسی کا کیا کام ہے؟ ہماری امبیسی سے تو آپ کو پتہ ہے جو لوگوں کو شکایت ہوتی آپ نے تو پوچھا، لیکن ہم نے پبلک جو عوام ہے اس کو ریلیف بھی تو آپ نے ہی دینا ہے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں،
کو आसरे की बात तो करें ना। नहीं, मगर एक तो रियलिटी भी बतानी चाहिए ना। अगर पाकिस्तानी एम्बेसी ठीक काम नहीं करे तो हमें यहाँ बात तो करनी चाहिए ना, हम बात तो कर सकते हैं ना। काम तो है पाकिस्तान एम्बेसी का कि जो इस तरह से कर रहे हैं वहाँ पे, जो उस कंट्री में वो डरते हैं ना, नहीं करता, वो कहता मैं आया नहीं, जिस तरीके से, दूसरा एम्बेसी भी यही, जिस तरह शायद भाई आप बात करें इसी तरह एम्बेसी वाले भी दूसरा- आए क्यों थे भाई। आप उस मुल्क में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पैसे आपने यहाँ दिए, एजेंट यहाँ पे है। और एक और बात बता दूँ, एजेंट कभी भी ट्रैवल नहीं करते क्योंकि अक्सर पकड़े जाते हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों में बताया होता है मुझे फलान ने दिया, उसका वो डाटा रख लेते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। वो एक इमिग्रेशन एजेंट था यहाँ पे, उसने वीज़ा लगवा के दिया किसी को ऑस्ट्रेलिया का। वो बंदा वहाँ चला गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने। उसने बताया जी फ़लाँ बंदे ने मुझे लगा के ये वीज़ा दिया है, और उसका वीज़ा भी उसके साथ लगा था। उन्होंने उसको जाने दिया। कोई महीने के बाद वो बंदा आ गया, फिर पकड़ के उन्होंने बैठा दिया। इसलिए भी जितने हमारे, आप अक्सर देखेंगे जो इमिग्रेशन का काम करते हैं वो ट्रैवल नहीं करते। उसे बल्कि 2-3 साल की उधर सज़ा हुई, ठीक है, तो उसने यहाँ पे पेपर जाली बनाए या जो भी किया व्हाटएवर। तो इसलिए वो एजेंट्स नॉर्मली यहीं पे मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ FIA नहीं कार्रवाई करनी होती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।